دليلا وعينا حتى تسكنه. جاتا ہے یہ اس سے زیادہ اور مظلومیت میرے مولا کی کیا ہو سکتی ہے؟ پوچھا بھی کیا جاتا ہے کہ علی میرے سل میں بال کتنے ہیں؟ یہی وہ وجوہات تھی کہ جس سے اتنا دل دکھا ہے میرے مولا کا، اتنا دل دکھا ہے میرے مولا کا کہ آپ پڑھیے نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین نے 18 رمضان کو 19ویں کی شب اپنی موت کی تمنا کی ہے، اپنی موت کے لیے مولا نے دعا کی ہے. کہاں؟ عرض کر چکا ہوں کہ جب شب 19 جناب ام کلثوم کے یہاں تھے، فرماتے ہیں بیٹی ہلکی سی اونگ آ گئی، آنکھ کھلی، فرمایا بیٹا میں نے ابھی تمہارے بابا نانا کو خواب میں دیکھا ہے، آج جو کچھ مجھ پر گزری تھی میں نے سب تمہارے نانا سے بیان کر دیا، اور پیغمبر نے مجھ سے کہا یا علی ادعو علیہم، علی ان کے لیے بد دعا کر دو، اور میں نے بھی آج اللہ سے کہہ دیا پروردگارا مجھ کو ان سے بہتر دے دے. اس کا کیا مطلب ہوا ان سے بہتر دے دے؟ یعنی سیدھی سی بات ہے کہ یا اللہ مجھ کو اپنی بارگاہ میں بلا لے. وہ علی جو اتنا کریم ہے، کیا علی کو پتا نہیں تھا کہ ابن ملجم میرا قاتل ہے؟ سنا دوں بھائی، یاد آ رہی ہے، سن لیجیے. اللہ اکبر. خانہ خدا مکہ معظمہ میں پلاننگ ہوئی بیٹھ کے کچھ لوگوں کی کہ علی کو شب قدر میں قتل کرنا ہے. ابن ملجم آ گیا کہاں؟ کوفے. ناشناس، انون آدمی، کسی کو نہیں جانتا. سنا ہے نا علی راتوں کو روٹیاں اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے تھے. آیا کسی کو نہیں جانتا. جا کر کے ایک فقیر اس کے پاس بیٹھ گیا، کہتا بھائی میں کوفے میں نیا آیا ہوں، آج رات مجھ کو اپنے پاس رکھ لو، کل میں اپنا انتظام کر لوں گا. اس نے کہا کہ یار ہم تو خود ہی فقیر ہیں، ایک روٹی ملتی ہے. اچھا چلو آ گئے ہو تو آدھی ہم کھائیں گے آدھی تم کھانا. یہ اس فقیر کے ہاں مہمان رک گیا. روز کی طرح سے میرا مولا روٹیاں بانٹتا ہوا چلا. ابن ملجم نے جیسے ہی آتے ہوئے دیکھا امیر المومنین کو، اپنے کو چھپا لیا. امام علیہ السلام اس فقیر کے پاس جب پہنچے جس کے ہاں یہ مہمان تھا، روز ایک روٹی دیتے تھے، آج مولا نے 2 روٹی تھی. پہچانا اپنے علی کیا ہے. روز 1 روٹی دیتے تھے، آج علی نے 2 عطا کی. فقیر کہتا کیوں؟ یا علی روز 1 ملتی تھی آج 2 کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج تیرے پاس مہمان ٹھہرا ہوا ہے. جس علی کو یہ پتا ہے کہ تیرے پاس مہمان ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ مہمان کس نیت سے آیا ہے، کس غرض سے آیا ہے، کس مقصد سے آیا ہے. خود ابن ملجم سامنے آیا ہے اپنا وظیفہ لینے کے لیے امیر المومنین کے سامنے. پیسہ دینے کے بعد امیر المومنین نے فرمایا ارید حیاتہ و یرید قتلی، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، یہ میری موت چاہتا ہے. کچھ ایسا معاملہ تھا کہ اصحاب سمجھ گئے کہ مولا کیا مطلب، پھر اس کو ہم کیوں زندہ رہنے دیں؟ کہا کیوں؟ کس بنیاد پر؟ ابھی تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، بغیر جرم کی سزا کس بات کی؟ اللہ اکبر. اتنا سب جانتے ہوئے بھی جب آئے ہیں صبح مسجد میں مولا کائنات اور اس انسان کو اوندھا پڑا ہوا دیکھا ہے، تب بھی ہادی ہیں علی نا. قرآن کہتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے. اس آیت میں ہادی سے مراد علی ہیں، علی ہادی ہیں. اس ابن ملجم جو قتل کی نیت سے لیٹا ہے اس کو بھی جگایا، اٹھ نماز کا وقت ہونے جا رہا ہے، ایسے مت سویا کر، یہ شیطان کا سونا ہے. اللہ اکبر. بعض روایتوں میں ہے نماز صبح، بعض روایتوں میں نہیں، ابھی نماز جماعت نہیں ہوئی تھی، علی نافلہ پڑھ رہے تھے. نافلہ صبح کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا کہ اس ملعون نے امیر المؤمنین کے سر اقدس پہ جو ضرب لگائی، جبریل کی آواز گونجی واللہ لقد تہدمت ارکان الہدا قد قتل وصی المصطفیٰ قد قتل علی المرتضی. خدا کی قسم ہدایت کا منارہ منہدم ہو گیا، وصی مصطفیٰ قتل کر دیے گئے، علی مرتضیٰ شہید کر دیے گئے. جیسے ہی امام حسن علیہ السلام پر نظر پڑی مولا کی، فرمایا بیٹا حسن نماز پڑھا دو. نماز ہوئی. نماز کے بعد اب لوگوں نے چاہا کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو لے کر کے گھر کی طرف آئیں، کہ اب روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی لوگوں نے
پکڑ کے اٹھانا چاہا، اتنا زہر اثر کر چکا ہے مولا کے جسم میں کہ پیر زمین پر پڑتا نہیں۔ عالم یہ ہے کہ اب طبیب نے مایوسی کا اظہار کر دیا ہے، مگر میرا مولا کتنا کریم ہے۔ کھانے میں کیا دیا جائے؟ کہا گیا دودھ۔ جیسے ہی امام کی بارگاہ میں شربت لایا گیا، مولا کائنات قاتل ہے، مولا کائنات نے فرمایا نہیں، پہلے قاتل کو یہ شربت دے دو۔ اللہ اکبر۔ اسبغ ابن نباتا کہتے ہیں کہ میں امام کی بارگاہ میں پہنچا، دیکھا امام کے چہرے کے اوپر زرد کپڑے کی پٹی بندھی ہے، مگر اس قدر زہر اثر کر چکا ہے کہ میرے لیے یہ طے کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کپڑے کا رنگ زیادہ زرد ہے یا امام کے چہرے کا رنگ زیادہ زرد ہے۔ امام کو غش آتا ہے، پھر ہوش میں آتے ہیں، پھر وصیت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جب تک میں زندہ ہوں مجھ سے پوچھ لو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ اس کے بعد ایک جملہ فرمایا وَلَٰكِنْ خَفِّفُوا سُؤَالَكُمْ لِمُصِيبَةِ إِمَامِكُمْ، لیکن اپنے سوالات ہلکے رکھو، اپنے سوالات چھوٹے رکھو، اس لیے کہ دیکھ رہے ہو تمہارے امام کا کیا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کو غسل دیا گیا، اللہ اکبر، امام کو کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ امام کی خود کی وصیت تھی کہ کہاں دفن کیا جائے؟ غری میں میری قبر موجود ہے کہ جس کو نوح پیغمبر نے میرے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیچھے سے دو لوگ اٹھائیں گے، آگے کا جنازہ خود اٹھتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ لے کے چلے ہیں، آئے ہیں وہاں، جیسے ہی پتھر ہٹایا قبر تیار ملی، چاہتے ہیں جنازے کو لے کے چلیں کہ ایک مرتبہ دو ہاتھ پیغمبر کے ہاتھوں کی شبیہ برآمد ہوئی، لاؤ علی کو میرے حوالے کر دو۔ اللہ اکبر۔ علی کو دفن کر کے حسن و حسین جیسے ہی واپس چلے، کسی کے باپ کا اگر انتقال ہو جائے، دروازے پر اس کے فقیر آ جائے، آپ بولیں یا نہ بولیں، دوست آپ کا کہے گا اے بھائی جاؤ یار، اس کے باپ کا انتقال ہوا ہے، پھر کسی دن آ جانا، ہوتا ہے نا۔ وہاں کسی فقیر نے پکارا نہیں تھا، کسی فقیر نے بلایا نہیں تھا۔ امام حسن حسین اپنے باپ کو دفن کر کے پلٹ رہے کہ ایک کھڈر سے، ایک خرابے سے کسی سے سسکنے کی آواز محسوس کی۔ امام دونوں ہمارے اس خرابے میں گئے، دیکھا ایک اندھا ہے، بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ کیوں اتنا بے چین ہو؟ کیوں اتنا بلک رہے ہو؟ میرا کوئی نہیں ہے اس کائنات میں، میرا کوئی خبر لینے والا نہیں ہے۔ ایک اللہ کا بندہ تھا جو آتا تھا رات کو، یا علی یا علی یا علی۔ اللہ علی کیا تھے اور اس دنیا نے میرے مولا کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ایک بندہ خدا آتا تھا، میرا سر اپنے زانوؤں پہ رکھتا تھا، اپنے ہاتھ سے لقمے توڑتا تھا، اپنے ہاتھ سے مجھ کو کھلاتا تھا۔ آج 3 دن ہو گیا ہے، نہیں معلوم کیا وجہ ہے کہ وہ میرا مہربان نہیں آیا، وہ میرا مہربان نہیں آیا۔ امام حسن نے پوچھا کیوں تم نے کبھی اس سے نام نہیں پوچھا وہ کون تھا؟ کہا بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کوئی نیکی احسان کرے اس سے نہ پوچھوں؟ میں نے 12 پوچھا۔ کہا تو کیا نام بتایا؟ کہا کبھی نام نہیں بتایا۔ آئے مولا، دوسروں کے ساتھ نیکی اس طرح ہوتی، تو نے کبھی نام نہیں پوچھا؟ کہا پوچھا۔ کہا پھر؟ کہا کبھی اس نے نام نہیں بتایا۔ جب میں پوچھتا تھا کہ بھائی تم کون ہو جو اس طرح سے اس اندھے کی مدد کر رہے ہو جس کے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، تو وہ بس ایک جملہ کہتا تھا کیا کرو گے نام پوچھ کر کے؟ فقیر جالس فقیرا مسکین جالس مسکینا۔ اور ایک فقیر ہے جو دوسرے فقیر کے پاس بیٹھا، ایک مسکین ہے جو دوسرے مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر ایک علامت ہے، کیا؟ کہ جب وہ بیٹھ کے یہاں عبادت کرتا تھا، تسبیح و تحلیل کرتا تھا،
تو در و دیوار سے سبحان اللہ الحمدللہ کی آواز آتی. بھائی اتنا سننا تھا. امام حسن نے کہا بھائی وہ کوئی اور نہیں ہمارے باپ علی ابن ابی طالب تھے, ہم ان کو دفن کر کے آ رہے ہیں. کہا ارے میں نے اپنا سر علی کے زانوؤں پہ رکھا. اے شہزادو تم کو تمہارے باپ کا واسطہ, علی کا واسطہ, مجھ کو میرے مولا کی قبر تک پہنچا دو. لے کر کے یہ لوگ آئے. جیسے ہی احساس ہوا قبر مولا یا علی کہہ کے اپنے آپ کو گرا دیا قبر امیر المومنین پر. کہتے ہیں ایک چیخ ماری کہ اسی چیخ میں اس مومن کی روح نکل گئی. یا اللہ ہماری اس عزا کو قبول فرما.